सन 1099 کی بات ہے جب یورپ سے صلیبی فوجیں لاکھوں کی تعداد میں آئیں اور بیت المقدس پر حملہ کیا۔ جب انہوں نے شہر فتح کیا تو ایسا قتل عام کیا کہ مسجد اقصیٰ میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بہہ رہا تھا۔ مسلمانوں، یہودیوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں، کسی کو نہ چھوڑا گیا۔ یہ شہر 88 سال تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور 88 سال تک کوئی مسلمان مسجد اقصیٰ میں نماز نہ پڑھ سکا۔ 1137 یا 1138 کے لگ بھگ عراق کے شہر تکریت میں ایک کرد گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ بعد میں دنیا اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے گی۔ بچپن میں وہ عالم بننا چاہتا تھا۔ اسے قرآن، حدیث، فقہ اور شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے چچا اسد الدین شیرکوہ نے اسے فوجی تربیت دی اور آہستہ آہستہ وہ ایک بہترین سپاہی بنا، پھر سپہ سالار، پھر مصر کا وزیر اور پھر مصر اور شام کا سلطان۔ لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک ہی آگ جلتی رہتی تھی، بیت المقدس۔ صلاح الدین نے سمجھا کہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے پہلے مسلمانوں کو متحد کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اور ہر امیر اپنی ڈفلی بجا رہا تھا۔ اس نے پورے 20 سال لگائے، مصر کو مضبوط کیا، شام کو متحد کیا، موصل اور یمن کو ساتھ ملایا اور ایک ایک اینٹ رکھ کر ایک عظیم سلطنت بنائی۔ 3 جولائی 1187 کو حطین کے میدان میں صلاح الدین نے صلیبی فوج کو ایسی جگہ گھیر لیا جہاں پانی نہ تھا اور گرمی شدید تھی۔ اس نے خشک گھاس کو آگ لگا دی۔ دھواں اور پیاس نے صلیبیوں کو بے دم کر دیا اور 4 جولائی 1187 کو صلیبی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صلیبیوں کا بادشاہ گرفتار ہو گیا اور بیت المقدس کا راستہ کھل گیا۔ ستمبر 1187 میں مسلمان فوج بیت المقدس کے دروازوں پر پہنچ گئی۔ صلیبی گورنر بالیہ نے دھمکی دی کہ اگر ہار گئے تو مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دیں گے اور تمام مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیں گے۔ صلاح الدین نے ہزاروں جانیں بچانے کے لیے مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو، جو کہ 27 رجب یعنی شب معراج کی تاریخ تھی، بیت المقدس فتح ہوا۔ وہی تاریخ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے معراج پر گئے تھے۔ پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ مسلمان 1099 والا بدلہ لیں گے، لیکن صلاح الدین نے اعلان کیا کہ کسی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے انہیں خود اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ہزاروں لوگ آنسو بہاتے ہوئے شہر سے نکلے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ ایک صلیبی مورخ نے لکھا کہ صلاح الدین نے وہ رحم دکھایا جو ہمارے اپنے بادشاہوں نے کبھی نہیں دکھایا۔ 88 سال بعد مسجد اقصیٰ میں اذان دی گئی۔ جب اذان کی آواز بلند ہوئی تو صلاح الدین کی فوج کے سپاہی رو پڑے اور جمعے کی نماز میں صلاح الدین نے سجدے میں سر رکھا اور خوب رویا۔ تیسری صلیبی جنگ میں انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ شیرڈل آیا اور ایک جنگ میں بیمار پڑ گیا۔ دشمن ہونے کے باوجود صلاح الدین نے اس کے لیے برف اور تازہ پھل بھجوائے۔ ایک جنگ میں جب رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا تو صلاح الدین نے جنگ کے دوران 2 گھوڑے اس کے پاس بھجوا دیے تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو۔ رچرڈ نے بعد میں کہا کہ صلاح الدین دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ ہے، اگرچہ وہ میرا دشمن ہے۔ مارچ 1193 میں صلاح الدین دمشق میں بیمار پڑے۔ جب موت قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ کبھی ظلم مت کرنا، دل کو نرم رکھنا اور اللہ کو راضی رکھنا۔ 4 مارچ 1193 کو صلاح الدین ایوبی نے آنکھیں بند کیں۔ جب ان کی دولت کا حساب لگایا گیا تو صرف 1 سونے کا سکہ اور 36 چاندی کے سے ملے۔ کفن خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی تھی۔ ساتھیوں نے چندہ کر کے کفن کا انتظام کیا۔ پوری دمشق ماتم میں ڈوب گئی اور غریب، امیر، مسلمان، عیسائی، یہودی سب روئے۔ صلاح الدین نے ثابت کیا